أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس ہم 35 نمبر آیت سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. والصابرین اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم اس پر یا اس مصیبت پر جو ان کو پہنچی. والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون اور اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب پچھلی جو آیات تھیں ان کے اندر اللہ تعالی قربانی کے کچھ مسائل بیان کر رہے تھے اور حج سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور کچھ مشرکین مکہ جو تھے ان کے عقائد کو باطل ثابت کیا جا رہا تھا اور وضاحت کی جا رہی تھی کہ صحیح عقیدے کیا ہیں. یہاں پہ درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ والی آیت لے کر آئے ہیں کہ ان مسائل کا اور ان چیزوں کا یہ جو بیان کی ہے ان کا مقصد کیا ہے. صرف سن لینا ہے ان کا مقصد، یا بس جان لینا کہ اچھا پتہ چل گیا ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل سہم جاتے ہیں. ان کے دل سہمتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. کن چیزوں کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں؟ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی چیز یا ایسی بات نہ ہو جائے یا ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ تعالی کی منشا کے خلاف ہو، جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، یا اس چیز کے خلاف ہو جو اللہ تعالی نے ہم سے طلب کیا، یا جو چیز ہم پر واجب کی اس کے خلاف نہ ہو جائے کوئی عمل. اور اب یہ جو بات ہے کسی عمل کا خلاف ہو جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ارادے کے خلاف کوئی چھوٹی سی بھی بات ہے اس کے متعلق ڈرتے ہیں کہ کوئی بات نہ ہو جائے ہم سے اللہ تعالی کے ارادے اور اللہ تعالی کی منشا کے خلاف. اور چونکہ پچھلی آیات کے اندر شرک کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی تردید ہو رہی تھی، جیسے کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالی کے لیے ہیں، اور ان کی جو قربانی، جو جن جانوروں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہیں یہ خاص فلانے کے لیے ہیں، فلانے کے لیے ہیں، اب ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح کے جو عقائد تھے ان کی تردید تھی. تو اس لیے یعنی ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں جو ڈرتے ہیں چھوٹی سی خطا ہونے سے بھی، چھوٹی سی بھی خطا ان سے سرزد ہو اس چیز سے بھی وہ ڈرتے ہیں. تو شرک تو دور کی بات ہے، شرک تو بہت بعید ہے جب وہ ان چھوٹی سی خطاؤں سے ڈرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اس طرح کا تب قائم ہوتا ہے
جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اور نفس کا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے پوچھ لیا جائے، تم سے حساب لیا جائے، مانگ لیا جائے کہ جی دو حساب اپنا، جو زندگی گزاری، جو کام کیے، جو اور جس انداز پر ہے اس کا حساب چاہیے، وقت آ گیا ہے اب. اور یہ محاسبہ کیسے ہوتا ہے، یا محاسبے کے درجے تک وہ ایک شخص کس طرح پہنچتا ہے؟ وہ اس طرح پہنچتا ہے کہ اللہ تعالی کے قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر لے آئے، قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. آسانی میں، مشکلات میں، جیسے بھی معاملات ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. اور جب قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ والی صفات پیدا ہوں گی، اور جب یہ صفات پیدا ہونا شروع ہوں گی تو ایک شخص کے دل میں اپنے محاسبے کے بارے میں سوچ آئے گی، خیال آئے گا کہ میں اپنا محاسبہ کروں، کس طرح جا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کر رہا ہوں. اور پھر وہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں علی ما اصابہم، جو ان کو پہنچتا ہے. یہاں پہ ایک طرح سے اللہ تعالی قدر کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. قضاء و قدر کے متعلق اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ راضی ہوتے ہیں جو چیز ان کو پہنچتی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، وہ راضی رہتے ہیں اللہ تعالی کی قضاء و قدر پر. اور یہ راضی رہنا یہ بہت بہت اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء پہ، اللہ کی قدر پہ. اور یہی ایک رکن ہے ایمان کا جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر فرمایا، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. ارکان کے ایمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنوا رہے تھے اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کس چیز پر؟ بالقدری، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اللہ تعالیٰ کی قدر پہ، کہ کیا ہے وہ، کہ وہ خیر ہے، بہتر ہے، چاہے وہ بہتر ہے چاہے وہ شر ہے، خیر ہے یا شر ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس چیز پر. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مؤمن جو ہے اس کا معاملہ ہمیشہ بہتر، ہمیشہ ہی خیر کا معاملہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے سبب ذکر کیا کہ کیسے خیر کا معاملہ ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیسے خیر کا معاملہ ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اصابہ خیر شکر، اگر اس کو خیر پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اذا اصابہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، اور اگر کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں معاملات کے اندر خیر کا معاملہ ہے. کیا اس سے بھی بہتر اب کوئی چیز مل سکتی ہے کہ کسی اچھائی کا سامنا کیا، یا ہمیں کوئی اچھی چیز ہمیں پیش آئی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور کوئی مصیبت سامنے درپیش آئی تو قضاء و قدر جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر تک لے کے جاتی ہے کہ ہم اس چیز پہ صبر کرتے ہیں. اور کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء وما شاء فعل. والمقیم الصلاۃ، پھر آگے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے. نماز کی بڑی اہمیت ہے اس دین کے اندر، اس لیے اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز کو قرار دے دیا گیا. جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کے دنیا کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نماز اس طرح پڑھے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے طلب کیا،
یعنی پہلے وقت میں نماز پڑھے گا، بغیر کسی تاخیر کے نماز پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اپنے ذہن کو خالی کر کے نماز پڑھے گا، کسی نماز پڑھتے ہوئے کوئی معاملات کے بارے میں سوچتا نہیں رہے گا۔ ہاں یہ چیز ایک مشکل چیز ہے، اگر ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں ان کو دور کرنا، یہ بھی اپنی نماز کو اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے، اپنی نماز کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ رزقناہم سے یہ آگے مطلب نہیں لیا جائے گا کہ زیادہ رزق دیا، نہیں، چاہے وہ رزق کم ہی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرتے صحابہ کرام سے تو اپنے گھر کا سارا سامان لے جاتے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی پیسے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال میں سے آدھا مال نکال لیا اور آدھا مال گھر کے لیے رکھ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مال تھما دیا، آپ کے حوالے کر دیا مال، اور یہ سوچنے لگے کہ آج میں نے تو بہت زیادہ دیا ہے، آج ابو بکر میرے سے نہیں جیت پائے گا۔ دیکھیں کس چیز کے اندر مقابلہ کرتے تھے، کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا مال لے آئے اور لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا، پکڑا دیا۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حالانکہ جو مال حضرت ابو بکر نے دیا تھا وہ حضرت عمر کے دیے ہوئے مال سے کم مال تھا، لیکن بات یہ تھی کہ سارے کا سارا مال لے آئے تھے۔ حضرت عمر سے بھی آپ نے پوچھا اے عمر کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر سے نہیں میں آگے نکل سکتا کبھی۔ تو یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مال کی کثرت ہو تب ينفقون پہ عمل کیا جائے گا، مال قلیل ہو جتنا بھی کم ہو ينفقون پہ عمل کیا جائے، چاہے قلیل ہی دے کر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے برابر ہی کچھ دے کر اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ نہ ہی خرچ کرتے ہوئے مال کثیر ہونا مطلوب ہے اور نہ ہی جو چیز خرچ کی گئی اس کا کثیر ہونا مطلوب ہے۔ اللہ تعالی کو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالی ہمارے جسموں کی طرف اور ہماری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے ہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کس کو دیکھتے ہیں اور کس چیز کو قبول کرتے ہیں؟ الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کیا چھپا کے رکھا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ دل سے مراد دل کا اخلاص، اور اس دل کے اخلاص کو ملا لیں اعمال کے ساتھ۔ تو دیا ہوا کبھی اس چیز کو حقیر نہ سمجھے کہ جو دے رہا ہوں تھوڑا ہے، یا ابھی تو میرے پاس تھوڑا ہے ابھی نہیں دوں گا۔ کیا پتا کہ آپ
آپ کو وہی تھوڑا اس کے اندر اتنا اخلاص ہو دیتے ہوئے کہ وہی تھوڑا جو ہے وہ سبب بن جائے آپ کی نجات کا. اس لیے جو پیمانہ ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ دیتے وقت مال زیادہ ہو یا جو دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہو ورنہ نہیں دینا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر مال وہ ہے جو ایک شخص اس وقت کسی کو دے دے جس وقت اس کو خود اس مال کی شدید حاجت ہو، وہ سب سے بہتر مال ہے. اور اسی سے مال کے اندر برکت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے برکت پیدا ہوتی ہے مال کے اندر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ برکت سے مراد ہمیشہ مال کی کثرت نہیں ہے. برکت سے مراد یہ ہے کہ مال قلیل ہو اس کے باوجود پورا آ جائے، اس کے باوجود پورا نہ آئے بلکہ زائد ہو جائے، یہ ہوتی ہے مال کی برکت. اور یہ وہ چیز ہے جب جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خرچ کیا یا آیا جتنا بھی آیا زیادہ نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیسے پورا آ گیا، یہ ہے وہ برکت مال کی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفات پیدا کرنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے یا جو اسٹیپ ہے سب سے پہلا جس کی طرف ہمیں اپنا قدم بڑھانا چاہیے وہ ہے قرآن کی طرف، کہ قرآن کو ہم لازم پکڑیں. اگر یہ صفات اور یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر، قرآن کو ہم لازم پکڑیں. اور قرآن کے متعلق جو ہمارے سلف تھے ان کا جو رویہ تھا اور ان کا جو معاملہ تھا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا اور ایسا معاملہ تھا کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھ کے آپس میں بات کرتے، جب کھڑے ہوتے تو یہ کہتے کہ اچھا واپس جاتے ہوئے ایک ساتھ مل کے نہیں جانا بلکہ بکھر کے الگ الگ ہو کے واپس جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ساتھ مل کے واپس جاؤ گے تو باتیں ہی کرتے رہو گے، لیکن اگر بکھر کے الگ الگ ہو کے واپسی کی راہ پکڑو گے تو شاید کہ تم میں سے کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے، تھوڑا سا ہی قرآن پڑھے لیکن شاید کہ کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے. اب آپ حرص دیکھیں کہ کس طرح وہ صرف یہ نہیں کہ ہم پڑھیں بلکہ یہ بھی ان کے دلوں کے اندر یہ چاہت ہوتی کہ لوگ پڑھیں قرآن کو. ابو بکر ابن عیاش بہت بڑے محدث اور قراء میں سے تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی جو کتب ستہ ہے ان کے اندر ان کی روایات موجود ہیں. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فوت ہونے لگے تو ان کی بیٹی رونے لگی، وہاں پہ ان کے پاس آ کے رونے لگی تو کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے تم رو رہی ہو؟ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے اپنی موت کے وقت، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کمرے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں میں نے اس کمرے کے اس زاویے کی طرف بیٹھ کے، کہتے ہیں تم روتی کیوں ہو؟ میں نے اس کمرے کے اس زاویے کی طرف بیٹھ کے 40,000 سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. یہ تھا قرآن سے تعلق ہمارے سلف کا. اور یہ چیز ہمارے سلف نے صحابہ کرام سے اخذ کی تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلام تھے، ان کو غلامی میں تھے لیکن مسلمان تھے. تو عمل ان کا کیا تھا؟ عمل یہ تھا ان کا کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے، اور وہ بات ان کے لیے بڑی کٹھن تھی، بہت مشکل معاملہ تھا کہ کہتے کہ ہم دن کو جاگتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، اپنے سید کا یا اپنے مالک کا کام کرتے ہیں،
اور رات میں ہم جا کے قرآن پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ہمیں یہ چیز جو ہے مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر پاتے، لیکن ان کی حرص دیکھیں کہ وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر 2 دن پہ آ گئے، پھر کہتے ہیں 3 دن پہ آ گئے، پھر جا کے شکایت کی صحابہ کرام سے کہ ہم اس طرح ہوتا ہے تو ہم کیا کریں. انہوں نے بتایا کہ ہر جمعے کے جمعے قرآن ختم کرو، یعنی ہر ہفتے قرآن ختم کرو. اور یہی وتیرہ اور یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا قرآن ختم کرنے کا. اور جو قرآن میں صفحے کے نیچے مصاحف کے اندر منزل کا لفظ لکھا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام اس کو فالو کرتے تھے، بلکہ یہ ان کو فالو کر کے ان کی پیروی میں یہ بنائی گئی ہیں. انہوں نے 7 منزلیں بنا لی تھیں اور ہر روز ایک منزل پڑھتے، اس طرح 7 دن میں قرآن ختم کرتے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ ساری زندگی قرآن کے معاملے میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کا کام کرتے رہے اور دین کا کام کرتے رہے اللہ تعالی کا. جو ان کے زمانے میں جہاد بھی کیا انہوں نے تاتار کے ساتھ، اور پھر قلم سے بھی جہاد کرتے رہے. عقیدے کا بہت کام کیا انہوں نے. جو صحیح عقیدہ ہے، عقیدہ جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اس کی انہوں نے بہت اس کی حمایت کی، اس پہ کام کیا انہوں نے. اور جو غلط عقائد ہے، بدعتی عقائد ہے، ان کے خلاف بہت انہوں نے لکھا. اس کے باوجود جب فوت ہونے لگے تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ان کا جو کام ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ان کا کام تقریباً کہتے ہیں 500 بڑی بڑی مجلد کے اندر اگر جمع کر دیا جائے تو 500 بڑی بڑی مجلد کے اندر ان کا کام آئے گا. اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مجھے حسرت ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر قرآن کے ساتھ میں اتنا نہیں رہا جتنا رہنا چاہیے تھا. یہ بات ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی قرآن کی آیات میں جس کے تدبرات اور جس کی تفاسیر قرآن کی آیات میں دیکھی جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مسائل کہاں سے اخذ کر لیے تھے، کیسے سوچا کہ یہ مسئلہ اس آیت سے نکلے گا. یہ تھے ہمارے سلف، یہ طریقہ تھا ان کا قرآن کے ساتھ. اور ایک بہت ہی پیاری بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تم لوگوں کے دل پاک ہو جائیں تو کبھی اللہ تعالی کے کلام سے کبھی نہ وہ دل بھریں. کبھی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اچھا میرا تو دل بھر گیا، بس میں اور نہیں کر سکتا. اس کا مطلب دل پاک نہیں ہے. محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی.